صلى الله عليك على محمد على نبي على حبيب صلى الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النبی کے مطالعہ میں ہم غزوہ احد تک پہنچ گئے تھے اور غزوہ احد کے اختتام پر ابو سفیان نے جو نعرے لگائے تھے ان کا ذکر بھی ہو گیا تھا، اور جاتے جاتے اس نے جو اعلان کیا تھا کہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی، وہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا. اگلے سال یعنی اب کیلنڈر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ سن 3 ہجری ہے. ہجرت کو 2.5 سال ہو چکے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً صحابہ کے ساتھ موو کیا اور انتظار کیا قریش کا کہ وہ آئیں اور وہاں پر مقابلہ ہو. لیکن ابو سفیان بھی قریش کو لے کر نکلا، لیکن اسے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے یعنی قریش کے دلوں پر جو رعب ڈالا ہوا تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ بدر میں بھی ہم بری طرح سے ہارے اور احد میں بھی ہم اولاً ہارے. پھر ایسا کوئی معاملہ بن گیا کہ ہم نے فتح پائی، لیکن بہرحال اندر ایک خیال تھا. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ابو لہب کے فوت ہونے کا جو واقعہ ہے کہ کوئی شخص قریشی میں سے وہاں پر بتا رہا تھا کہ میں نے خود فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے، اس لیے ہم شکست کھائے ہیں. تو اس پر ابو لہب نے کہا تھا کہ نہیں، یہ بات نہ کہو، کوئی فرشتے نہیں آئے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کسی طرح لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے. لیکن بہرحال اندر سے تو ان کو پتا تھا کہ سم تھنگ از دیر، اور بڑے بڑے سردار تو کم سے کم جانتے ہی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن ایک خاندانی حمیت اور یہ ضد کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے دین پر ہی رہنا ہے، یہ تھی کہ جو آڑے تھی. لیکن بہرحال اندر سے خوف تو تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ایک صحابی بھی تھے جو نو مسلم تھے، انہوں نے بھی اس موقع پر پیشکش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر ذرا ان کو ڈراؤں. تو وہ گئے اور ان سے کہا انہوں نے کہ محمد تو بڑی زبردست تیاری میں ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے آگے آنا. اس کا مزید اثر پڑا کہ جس سے ابو سفیان کو آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. سن 4 ہجری میں کوئی بڑا مارکا پیش نہیں آیا قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. سن 5 ہجری میں قریش نے سارے جو بھی پورے عرب کے قبائل تھے ان کو وزٹ کر کے، ان کو قائل کر کے اپنے ساتھ میں لایا اور 10,000 کا لشکر لے کر آئے. ہر قبیلہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا، اس کا اپنا ایک نظام تھا، اپنا ان کا اخلاق تھا، قانون تھا، ان کا اپنا ایک دیت کا قانون تھا، اپنا ایک قصاص کا قانون تھا. یعنی ہر قبیلہ جو تھا وہ پوری طرح آٹونومس ہوتا تھا. لہذا قریش نے تمام قبائل کو قائل کیا. خیبر میں جو یہودی آباد تھے ان پر بھی
ان کے ساتھ بھی جا کر قریش نے رابطے کیے اور 10,000 کا لشکر لانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کر قریش آئے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور مقصد صاف واضح تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنا اور اسلام کا چراغ گل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ اس طرح ایک بڑا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو حسب معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشاورت فرمائی کہ احزاب آ رہے ہیں۔ حزب کی جمع ہے احزاب، حزب کے معنی انسانوں کا گروہ، تو احزاب یعنی بہت سے قبائل چونکہ اس جنگ میں شریک تھے تو اسی لیے اس کو احزاب کہتے ہیں۔ اس کی ریسنٹلی ہمارے سامنے مثال کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے پہلے امریکہ نے انہیں دہشت گرد ثابت کیا اور منوایا کہ اسامہ جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور اس سے پوری ویسٹرن تہذیب کو خطرہ ہے، لہذا پورا ویسٹ افغانستان پر حملہ آور ہوا اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے۔ تو نیٹو آیا، دیٹ مینز امریکہ اپنے الائز کے ساتھ آیا۔ اب یہاں کیا ہے، قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے اپنے سارے الائز کے ساتھ، اس لیے اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ اور قرآن مجید میں جو تبصرے ہیں پھر یاد کرا دوں کہ غزوہ بدر پر تبصرہ سورۃ الانفال میں ہے اور غزوہ احد پر تبصرہ سورۃ آل عمران میں ہے، اور یہ جو تیسرا غزوہ بڑا غزوہ ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، یہ تو ہے ہی سورۃ الاحزاب میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے، اندر بیٹھ کے جنگ کی جائے، باہر نکل کے جایا جائے، پھر اپنی تعداد کا جائزہ لینا کہ 10,000 لوگ آ رہے ہیں تو ہم کتنے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین تو تھا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس میں آپ خندق کھود لیں تاکہ دشمن اندر داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ مدینے کے 3 اطراف میں نوکیلے پہاڑ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلات تھے، کھجور کے نخلستان تھے، نخلتن کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، تو نخلستان ہم اردو میں کہیں گے جہاں کھجور کے باغات ہوں۔ اب کھجور کا اب درخت اپنے ذہن میں لائیں تو اس کا سنگل ٹرنک والا درخت بھی ہوتا ہے اور اس کے ملٹیپل ٹرنک والے درخت بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی جڑ سے یعنی 3 4 5 پودے جو ہے وہ اگے ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹے پودے ہوتے ہیں اور بیچ میں ایک بڑا پودا ہوتا ہے۔ اب اس کا تصور کیجئے کہ اگر قریب قریب یہ کھجور کے درخت اگے ہوئے ہوں تو پھر درمیان میں راستہ نہیں ہوتا گزرنے کے لیے کہ اس میں سے کوئی فوج گزر سکے یا کوئی گھوڑا جو ہے گزر سکے یا کوئی اونٹ جو ہے اس میں سے آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ جو بھی گزرنے کی کوشش کرے گا وہ ارد گرد کے وہ کانٹے دار جو شاخیں ہیں کھجور کی ان کے ساتھ وہ الجھے گا، تو اس طرف سے آنا ممکن نہیں تھا۔ اور نوکیلے پہاڑ، یعنی اگر یوں پہاڑوں کی برجیاں باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوں تو گھوڑا تو درکنار، اونٹ بھی وہاں نہیں چل سکتا، یعنی اونٹ کا جو پاؤں ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل فوم نیچے دیا ہوا ہوتا ہے جو ریتلی جگہ پر بھی چل سکتا ہے اور پہاڑوں پر بھی چل سکتا ہے، لیکن نوکیلے پہاڑوں سے وہ اس کا جو پاؤں کا وہ فوم ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، لہذا وہاں سے اونٹ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک ہی سائڈ تھی کہ جس میں سے انٹری ہو سکتی تھی فریلی، اس پر خندق کھودی گئی۔ خندق آپ ذہن میں پورا اس کا تصور لائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک کھائی کہ جس کی چوڑائی اتنی ہو کہ جس کو گھوڑا پھلانگ نہ سکے۔ گھوڑا کب پھلانگے گا؟ جب دور سے دوڑتا ہوا آئے گا اور وہ جمپ کر کے چلا جائے تو پھر تو انٹر ہو گیا گھوڑا، لیکن اگر وہ خندق اتنی چوڑی ہو کہ گھوڑا پھلانگ نہ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے گھوڑا نیچے اترے گا اور پھر اوپر چڑھے گا۔ اب جب نیچے اتر کے اس کا مومنٹم ٹوٹ گیا، اب ظاہر ہے اس کے لیے اوپر چڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تو بڑی ایک اچھی تجویز تھی جو ان کی طرف سے آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور خندق کھودی گئی۔ اس خندق کے کھودنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔
اور صحابہ کرام کا جوش و خروش بھی دیکھنے والا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے نا کورس یہ گانوں کے اندر کہ بہت سے لوگ مل کر آواز ملا کر پڑھ رہے ہوں، تو یہ بڑا موٹیویٹنگ ہوتا ہے. یعنی یہ کام مشکل کام کرنا ہے اور اس میں آپ گا گا کر کے وہ آگے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں، تو اس میں پھر انسان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی اور پھر ایک شغل سا بن جاتا ہے، اس میں انسان بڑا بھرپور کام کرتا ہے. تو وہاں مسلمان جو تھے وہ ایک رجز پڑھ رہے تھے، کورس پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم جہاد کرتے رہیں گے اللہ کے راستے میں جب تک ہم باقی ہیں، یعنی پوری زندگی ہم جہاد کرتے رہیں گے. یہ کورس کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا جواب دے رہے تھے کہ یہ مہاجرین اور انصار کا ایک دستہ ہے اے اللہ کہ جو میں لے کے آیا ہوں. اور اس طرح کر کے وہ ایک تھا اور شدید بھوک کا عالم تھا. یعنی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول بھوک سے برا حال ہو گیا، دیکھیے میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. آپ نے کئی جگہوں پر پتھر باندھنے کا ذکر پڑا ہوا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ پتھر کیوں باندھا جاتا ہے. اگر پیٹ خالی ہو انسان کا تو پھر انسان کی کمر دوری ہو جاتی ہے. اس کو یعنی میڈیکل کی زبان میں یعنی کمر کی جو خم ہوتے ہیں اس کے مختلف یعنی نام ہیں. جب پیٹ یہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہو تو پھر انسان جو ہے وہ یوں پیچھے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. جو بھی موٹا آدمی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کیا وہ یوں کر کے جو چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی پیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اس کی کمر میں پیچھے کی طرف خم دے دیتا ہے. یعنی آگے طرف خم ہوتا ہے اور پھر اس کا جسم پیچھے کی طرف جھکا ہوتا ہے. اس کو لارڈ ڈوسز کہتے ہیں. یعنی لارڈ سے یعنی جو لارڈز ہوتے تھے ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے تھے، اسے لارڈ ڈوسز اسے کہتے ہیں. تو اگر پیٹ خالی ہو تو پھر اس کو کمر کو سہارا دینے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا ایک پرانا وہاں پر دستور تھا کہ بھوک کا احساس ختم کرنے کے لیے اور کمر کو ٹوٹنے کے لیے سے بچانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول بھوک سے برا حال ہو گیا، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میں نے 3 پتھر باندھ رکھے. اب یہ تھا جس عالم میں یہ ساری کی ساری جنگ جو ہے اس کی تیاری ہو رہی تھی، اور پھر لشکر آ گیا، آگے خندق تھی، اندر مسلمان تھے، باہر کی طرف کفار تھے. 1 مہینے تک یہ لشکر پرولونگ ہوا. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ قریش ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آگے خندق ہوگی، لیکن آگے انہیں خندق کا پیش آیا اور کتنے لاجسٹکس لے کر وہ چلے ہوں گے اس کا آپ تصور کیجئے. یعنی غزوہ بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کچھ ذرا سنگن لے کے آؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا صحابہ کرام نے لا کر 2 آدمیوں کو قریش میں سے. ان کو پکڑ کے لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ قریش کی فوج کے آدمی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کتنی نفری لائے ہو تم؟ نے کہا جی کوئی اندازہ نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اچھا اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10 اونٹ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 1000 بندہ ہے. تو اگر 1000 بندے کے لیے روزانہ 9 اور 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے تو آپ خود اندازہ لگائیے 10,000 کے لشکر کے لیے صرف کھانے کے لیے اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہوں گے. شاید روز کے 100 اونٹ ذبح ہوتے ہوں گے. اور پھر 30 دن تک کا وہ محاصرہ پورے مہینے کا. اب اندازہ لگائیے کہ یعنی باقی جو کھانے پینے کے چیزیں ہیں وہ، اور باقی ظاہر ہے صرف کھانا پینا تو نہیں ہوتا، فوج کے لاجسٹکس جو ہیں وہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، وہ سارے وہ لے کے آئے ہوئے تھے. اور کس انتظار میں تھے کہ مسلمان اندر بند ہے اور ان کا راشن ایک دن ختم ہونا ہی ہونا ہے اور پھر یہ مجبوراً باہر آئیں گے یا سرنڈر کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا بندوبست تھا. 1 مہینے کے بعد شدید رات کو تیز ہوا چلی. جن لوگوں نے حرمین کا سفر کیا ہے انہیں اندازہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو ہمیشہ گرمی ہوتی ہے. یہ تو اب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہاں کچھ موسم بدلا ہے، لیکن ادروائز جو ہے وہاں کیا ہے، وہاں گرمی ہے. لیکن مدینہ منورہ میں خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے.
اچھا، اب اگر رات کا وقت ہو اور اس ٹھنڈ میں ونڈ کا اضافہ ہو جائے تو ونڈ فیکٹر جو ہے اس میں 3-4 ڈگری جو ہے وہ اور زیادہ ٹیمپریچر لو کر دیتا ہے. پھر اوپر سے وہ ہوا تیز ہو تو پھر کیا ہوا، ان کے وہ خیمے بھی اڑ گئے. اب خیمے بھی اڑ گئے اور اس شدید سردی میں وہ اوپن ایئر میں آ گئے. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ وہ جو دیگیں پک رہی تھی ان کے کھانے کے لیے، ٹینٹوں کو آگ لگ گئی، اور صبح ہوتے ہوتے یہ 10,000 کا لشکر سب کا سب جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکا تھا اور میدان صاف تھا. گویا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب اپنے انجام کو پہنچ گیا. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ قریش جب وہ تمام قبائل سے رابطے کر رہے تھے تو قریش کا ایک وفد جو تھا وہ اس نے آ کر بنو قریظہ سے بھی رابطہ کیا. یعنی بنو نذیر بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا اور بنو قینقاع بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب بنو نذیر باقی تھے. بنو نذیر جو تھا ان کے پاس جب قریش کا وفد آیا تو انہوں نے کہا کہ جی اب تم ہماری مدد کرو. انہوں نے کہا بالکل ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ذرا سوچ سمجھ کے ہم کریں گے مدد. ایک قبیلے کے سردار تھے جو ایمان لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے ابھی مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں کوئی کردار ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت ہے. تو وہ گیا بنو قریظہ کے سردار اسد کے پاس اور اس سے جا کر کہا بھی دیکھو اس طرح قریش جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں اور حملہ کرنے والے ہیں، تمہارے پاس بھی آئیں گے، تم سوچ سمجھ کے ان کے ساتھ ڈیل کرنا. دیکھو اگر تو فتح ہو گئی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں شکست ہو گئی، یعنی قریش کے سارے لشکر شکست ہو گئی تو باقی سب تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے لیکن تم نے تو یہیں رہنا ہے نا. اور تم ذرا سوچو کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ کیا کریں گے. انہوں نے کہا پھر کیا سجیسٹ کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ تم قریش کے کچھ آدمی یرغمال رکھ لو ان کی مدد کرنے کے بدلے کہ میں تمہارا ساتھ تب دوں گا اگر تم اپنے آدمی مجھے بطور یرغمال دو گے تاکہ اگر تم ہار جاؤ اور اپنے گھروں کو جانے لگو کہ تم ان کے لیے اب میرے ساتھ کھڑے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ پھر میں سارا کا سارا بھگتوں. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو تم نے بڑے پتے کی ہے. پھر وہ جو قبیلے کے سردار تھے وہ گئے قریش کے پاس اور انہیں جا کر بھی حوصلہ دیا کہ بھائی بہت خوب، تم تو ٹھیک ٹھاک نفری بنا کے آ گئے ہو، اس دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بس واک اوور ہی کر لینا ہے. خوش ہو گئے کہ ہمارا آدمی ہے. لیکن کہا کہ یہ خیال رکھنا کہ بنو قریظہ کے کو بندے وغیرہ جو ہے اپنے بنو قریظہ کو نہ دے بیٹھنا، اس لیے کہ بنو قریظہ جو ہے وہ شاید تمہیں کچھ پابند کرنا چاہیں تو ذرا سیفلی ان کے ساتھ معاملہ کرنا. واقعی وہی ہوا. جب قریش ان کے پاس پہنچے مدد حاصل کرنے کے لیے کہ تم بھی ہماری مدد کرو تو آگے سے ان کا جو سردار تھا اسد اس نے تقاضا کیا کہ دیکھو بھائی میں یہاں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور اگر تم ہار گئے تم تو اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا بنے گا، لہذا تم مجھے اپنے بندے یرغمال دو. قریش کو پہلے ہی اس نے جا کے تیار کیا تو یرغمال نہ دے بیٹھنا. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو وہ جو آؤٹ رائٹ سپورٹ کرنی تھی بنو قریظہ نے وہ نہ کر سکے، لیکن اندر سے کھوٹے تو وہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا معاذ اللہ یہ ان کے بنیادی مشنز میں سے ایک تھا. جب غزوہ خندق غزوہ احزاب شروع ہوا، قریش نے محاصرہ کیا تو ارینجمنٹ یہ کی گئی کہ مسلمان جو جنگ کے قابل تھے وہ تو آ گئے مورچے کے اوپر، خندق کے اوپر آ کے انہوں نے پوزیشن سنبھالی، لیکن عورتوں کو ایک علیحدہ کیمپ کے اندر رکھا گیا تاکہ ان کی سیفٹی بھی ہو جائے اور سیکیور بھی ہو جائے، ہر اعتبار سے وہ کوئی ان کا حملہ نہ کر سکے. ان کا جو کیمپ تھا، ایک یہودی نے بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مسلح وہ اس کیمپ کے 2-3 چکر لگائے،
یعنی ایز اف جیسا نا ایک اسٹریٹجک وزٹ کے لیے ذرا جائزہ لیا جائے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، پوزیشن کیا ہے، تو کیسے اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ جو مسلمان جنگ کے قابل ہیں وہ تو انگیج ہیں ادھر خندق کے اوپر، اور عورتوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، ان کو کھڑا کیا ہوا تھا، بس ایک آدمی نظر آنا چاہیے دیکھنے والوں کو کہ کوئی حفاظت کا بندوبست مسلمانوں نے کیا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ بنت عبد المطلب، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ یہودی ہمارے کیمپ کا چکر کاٹ رہا ہے تو انہیں حضرت حسان سے کہا کہ پکڑو اس کو، تو انہوں نے کہا جی یہ تو میرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یعنی ایک خیمے کی لٹھ نکالی اور ماری زور سے اس کے سر پر اور اس کا بیجا نکال دیا، اور پھر حضرت حسان ابن ثابت سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب اس کے ہتھیار تو اتار لو، تو حضرت حسان نے کہا کہ مجھے ہتھیاروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے نے کنفرم کر دیا کہ بنو قریظہ بھی اس جنگ میں قریش کے ساتھ تھے، جبکہ ذہن میں لائیے گا وہ جو میثاق مدینہ ہوا تھا اس میں کیا طے ہوا تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو مدینے کے تمام قبائل مل کر دفاع کریں گے، تو گویا اس قبیلے نے بھی وہ جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا۔ مزید بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بندوں کو بھیجا کہ تم جا کر تحقیق کر کے آؤ کیا واقعی بنو قریظہ قریش کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو حکم یہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تو واقعی یہ تحقیق یہ بتائے کہ واقعی وہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں تو پھر سب صحابہ کرام کے سامنے اس کو اوپنلی اعلان نہیں کرنا، بس اشارے میں مجھے بتا دینا ہے تاکہ مسلمانوں کا morale ڈاؤن نہ ہو جائے کہ ہم باہر سے بھی حملے کو فیس کر رہے ہیں اور اندر سے بھی حملے کو فیس کر رہے ہیں۔ بہرحال جب قریش کا سارا لشکر وہ الائز احزاب بھاگ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہو گئی، آپ نے ہتھیار اتار دیے، اور جب آپ نے ہتھیار اتار دیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، اللہ نے تو بے ہتھیار نہیں اتارے، فوراً بنو قریظہ کا محاصرہ کریں۔ تو ظہر کی نماز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ فوراً بنو قریظہ کی بستی پہنچو اور بس عصر وہیں جا کے پڑھو۔ اب چونکہ عصر کے وقت یہ بات ہو رہی تھی، ظہر کے وقت ہو رہی تھی، اور کوئی کاریں تو تھی نہیں، ہوائی جہاز تو تھے نہیں، پیدل ہی جانا تھا سب نے۔ تو صحابہ کرام ظاہر ہے ایک سفر پہ جانا ہے تو کچھ نہ کچھ انسان اور نہیں تو اپنے گھر سے ہتھیار تو اٹھاتا ہی ہے، اگر کسی کے پاس زرہ تھی تو وہ دوبارہ زرہ پہننے میں کچھ نہ کچھ دیر تو پھر لگ جاتی ہے۔ عصر کی نماز کا وقت راستے میں آ گیا اور سورج غروب ہونے کے آ رہا تھا اور عصر قضا ہونے والی تھی۔ صحابہ کرام کے درمیان اب اختلاف رائے ہوا، یہ بڑا مشہور اختلاف رائے ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے، ہم قضا کر کے عصر وہیں جا کے پڑھیں گے۔ کچھ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ تم ذرا جلدی جلدی جاؤ تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کے ٹائم کے اندر وہاں پہنچ جاؤ اور عصر وہاں جا کے پڑھ لو۔ سنس وی آر لیٹ ناؤ، لہٰذا ہمیں اپنی عصر یہیں پر راستے میں پڑھ لینی چاہیے۔ اچھا، اب اس سے سمجھیے گا کہ یہ دو مزاج ہیں ہماری امت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، مسلمانوں میں شروع سے یہ چل رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے اعتبار سے میں اگر بتاؤں تو ایک حنفی مزاج ہے اور ایک اہل حدیث مزاج ہے۔ اہل حدیث مزاج جو ہے وہ یہی ہے کہ جو الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو بائی لیٹر فالو کیا جائے، اسپرٹ کیا ہے کیا نہیں ہے وی ہیو نو آئیڈیا، لہذا جو الفاظ ہیں ان کو فالو کیا جائے۔ تو گویا انہوں نے تو نماز قضا کر کے بنو قریظہ کی بستی میں جا کے پڑھی، لیکن جو حنفی مزاج تھے جنہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا لہذا ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، انہوں نے نماز پڑھ لی۔ جب معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک ہے نا کہ ایک دوسرے کو بالکل کافر ثابت کرنے میں تل جاتا ہے، یہ چیز ہم نوٹ کرنے کی ہے کہ کسی ایک ہی معاملے میں دو آراء ہو تو سکتی ہیں اور دونوں صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپروو کر لیا، دونوں مزاج بھی اپروو ہو گئے نا، کہ لیٹر کو فالو کرنے والے بھی اپرووڈ اور اسپرٹ کو سمجھ کر فالو کرنے والے بھی اپرووڈ، تو پھر میرے اور آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم جو ہیں اگر ایک مزاج کے ہیں تو دوسرے مزاج کو بالکل غلط ثابت کریں، اور دوسرے مزاج کا آدمی جو ہے وہ پہلے مزاج کو بالکل غلط ثابت کرے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جا کر بنو قریظہ کی بستی کا محاصرہ کر لیا، اور بنو قریظہ کے لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ اچھا، اب ان کا جو سردار تھا اسد، اس نے ان سے خطاب کیا سب لوگوں سے، اور ان سے کہا بھی دیکھو ہمارے پاس اب 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آئیڈیل از کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں اور مسلمان ہو جائیں، ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی وہ جو یہودی مزاج ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے، اور یہ دشمنی بھی سمجھیے کہ کیا ہے، یہ شریکہ ہے، یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ کون ہیں؟ یہ کزنز ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل، جس کا مطلب ہے عبداللہ۔ ان سے یہ نسل چلی ہے۔ 2500 سال تک نبوت ساری کی ساری بنی اسرائیل میں رہی، حضرت اسحاق کی اولاد میں، اور اب آخری نبی آ گئے بنی اسماعیل میں۔ اب وہ جو شریکہ ہوتا ہے نا، وہ پنجابی دا محاورہ ہے نا کہ جانگلی زبان میں کہ شریک دی کس ڈھانی ہے ہمیں سر ہیٹ آ جاوے کہ یعنی شریک کے ساتھ جو دشمنی ہوتی ہے نا، اس کا نیچر کیا ہوتی ہے کہ خواہ میری اپنی جان بھی چلی جائے لیکن شریک دی کس ڈھانی ہے، وہ دا گھر خراب کرنا ہے، بالکل اسی کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیڈیل یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں اور پھر آ جائیں میدان میں، دیکھی جائے گی جو ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کرو گے۔ اس کے لیے بھی ہمت چاہیے نا۔ اس میں ہمارے ہاں جو خاص طور پر جو ہمارے ہاں پٹھان ہیں، ان کی نیچر جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ جو ان کی ایک وہ ہوتی ہے نا بدلہ لینے کا، وہ ان کی سب سے زیادہ جو ہے وہ کریڈیبل چیز سمجھی جاتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے اور بے شک اپنی جان چلی جائے تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نر آدمی ہے، وہ مرد آدمی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کرو گے۔ اور پھر تیسرا کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، پھر جو ہمارے دربار بارے میں وہ فیصلہ کریں۔ تو سب لوگوں نے تیسری آپشن جو ہے بنو قریظہ کے لوگوں نے اس کو آپٹ کیا، لہذا بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا، اب پھر واپس جائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 2 قبیلے سنز آف دا سوائل، اوس اور خزرج آباد تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع سب سے پہلے وہ جو عورت کا تیبت باندھا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کا محاصرہ ہوا اور ان کو مدینہ بدر کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی بنو نذیر نے، اور پھر ان کو بھی نکال دیا گیا مدینہ منورہ سے۔ یہ جو پہلے دونوں قبیلے تھے یہ بنو خزرج کے حلیف تھے، بڑا قبیلہ تھا بنو خزرج، جس میں سے
جس کے سردار تھے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی قبیلے کا شخص تھا عبداللہ بن ابی جس کا میں تعارف کروا چکا ہوں۔ یہ قبیلہ جو تھا بنو قریظہ، یہ بنو اوس کا حلیف تھا، لہذا اب جب انہیں ہتھیار ڈالے تو بنو اوس آئے ان کی طرفداری کرنے کے لیے، اللہ کے رسول یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ نے بنو خزرج کے حلیفوں کے ساتھ بڑا نرم معاملہ کیا ہے، تو یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نرم معاملہ فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے اور بھی زیادہ نرم ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ اچھا، ان سے پوچھا اسد سے جو ان کا سردار تھا کہ کیا میں تمہارا معاملہ تمہارے حلیفوں یہ بنو اوس کے حوالے کر دوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ بنو اوس کے حوالے کرنے کا مطلب کیا تھا کہ جو اوس کے سردار ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں سردار جن کا نام سعد ہے، بنو خزرج کے سردار ہیں بنو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اوس کے سردار ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مخلص مسلمان تھے، بہت مخلص مسلمان تھے، اور پوری یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری اپنی اسپرٹ کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے تھے۔ اچھا، اب یہ واحد شخص تھے کہ جو غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے تھے، یعنی درمیان میں خندق، ادھر مسلمان ادھر کافر، تو ادھر سے ایک تیر برسایا گیا تھا، وہ تیر جو ہے ان کی ایک بڑی رگ کے اندر لگا، اس سے ان کی بڑی رگ جو ہے وہ پھٹی اور اس سے یہ زخمی ہوئے، لیکن بہرحال خون کو کنٹرول کر لیا گیا، اور پھر ان کو ایک خیمے میں رکھا گیا تھا، یعنی اوپن ایئر میں اب یہ نہیں کھڑے تھے بلکہ ایک خیمے میں ایک مریض کی حیثیت سے یہ اسی میدان جنگ کے اندر آرام کر رہے تھے۔ تو ایک بکری جو ہے وہ چرتی ہوئی ایک دم بدکی، اور وہ اچھلتی جو ہے وہ پھر ان کے اوپر سے ہو کر گزر گئی، اور وہ زخم جو ہے پھر ہرا ہو گیا۔ اب اس حال میں ان کو ایک گدھے پر سوار کر کے لایا گیا بنو قریظہ کی بستی میں، اور اچھا، ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی ہوئی تھی کہ یا اللہ مجھے بنو قریظہ کا انجام دیکھے بغیر موت نہ دینا، یعنی ان کی جو ریشہ دمانیاں تھی، ان کی جو سازشیں تھیں، اس سے پوری طرح باخبر تھے، دل چاہتا تھا کہ ذرا ان کے ساتھ چنگی طرح معاملہ کیا جائے، لیکن ہو نہیں رہا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی پابندی کر رہے تھے۔ اچھا، اب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہوا تھا، اب اندازہ تھا کہ اب ان کے ساتھ کچھ ہوگا، ادھر سے وہ زخمی تھے اور بڑی رگ پھٹی ہوئی تھی، اب ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ میری زندگی کے دن تھوڑے ہیں، تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بنو قریظہ کا انجام دکھائے بغیر موت نہ دینا۔ ان کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب یہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں سے کہ سردار آیا ہے، اس کا استقبال کرو۔ تو یہ آئے اور انہوں نے فیصلہ دیا، وہ فیصلہ بڑا زبردست فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ان میں سے چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے اور پیچھے سے چھڑا گھومنے کی کوشش کی ہے، لہذا ان کی سزا یہ ہے کہ ان میں جتنے بھی جنگ کے قابل مرد ہیں ان کی گردن اڑا دی جائے، اور ان کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے۔ لہذا ان کی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور ایک علیحدہ حویلی میں ان کو بند کر دیا گیا، اور ان کے جو مرد تھے یعنی 600 اور 700 کے درمیان تعداد تھی ان کی باقاعدہ گردنیں مار دی گئیں، یعنی 1 بائی 1 بلایا جاتا تھا اور وہ واپس نہیں آتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اندر جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ دوسرے نے کہا بے وقوف ہو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جو اندر جا رہا ہے واپس نہیں جا رہا، واپس نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو گردن وہاں پر ماری جائے۔ آج بھی اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے تو آپ کو یعنی ریڈ مارک ملے گا مسیکر آف مدینہ، اس سے وہ یہی مراد ہے۔ یعنی 2 ان کے یہودیوں کے ہاں جو بڑے بڑے مسیکرز ہیں، ان میں سے پہلا جو ہے وہ یہ بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ تھا۔ اب یہ فیصلہ ان کے اپنے چوائس پر اوس کا فیصلہ تھا، یعنی سعد ابن معاذ کا فیصلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تو شاید نرم ہی فرماتے۔ اب حضور نے ان سے کہا کہ میں تمہارا معاملہ تمہارے دوستوں کے حوالے نہ کر دوں، انہیں کہا کر دیں،
لیکن بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ان کی آئی ہوئی تھی، اور پھر یہ اتنا سخت فیصلہ حضرت سعد ابن معاذ نے فرمایا. لیکن چونکہ چیف ایگزیکٹو جو تھے مدینہ منورہ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہذا اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ آپ نے فرمایا، نو ڈاؤٹ. لیکن بہرحال آپ جوش ویب سائٹ کھولیں گے تو اس پہ ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں کئی مرتبہ، ایک سے زائد مرتبہ، لیکن جو لوگ بعد میں شامل ہوئے ہیں، اس دوبارہ جو دور چل رہا ہے ان کے سامنے شاید یہ بات نہ آئی ہو کہ ایمان اصل میں ایمان بالرسالت ہے، اور ہمارے کلمے کے جو دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کے اعتبار سے جو اصل جز ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. یعنی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے تو وہ مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب دوسری طرف سے چلیں، کوئی شخص کہہ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، توحید خود بخود آ جاتی ہے. اس لیے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو جو وہ پیغمبر کی حیثیت سے لائے ہوں تسلیم کرنا، سچا ماننا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے ہیں ان میں سر فہرست کون سی تعلیم ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ بات میں کیوں عرض کرتا ہوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں بار بار یہ بات کہ آج کا یہودی، اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں، اب تو بڑی آسانی ہے نا کہ ہر چیز جو ہے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ ٹائپ کریں جوئش ڈاکٹرنز، یہودیوں کے عقائد، تو آپ ان کو پڑھنا شروع کریں تو آپ ایسا معلوم کریں گے کہ جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں. یہودی، آج کا یہودی اللہ کو ایسے ہی مانتا ہے جیسے ہم مانتے ہیں. آج کا یہودی باس بعد الموت کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، جنت دوزخ کو مانتا ہے جیسے ہم مانتے ہیں. وہ پیغمبروں کو مانتا ہے، وہ کتابوں کو مانتا ہے نا، جیسے ہم مانتے ہیں. اللہ کو ایک مانتا ہے توحید کے ساتھ جیسے ہم مانتے ہیں. تو پھر کیا وہ مسلمان ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں ہے. یہ بالکل غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ غلط فہمی جو ہے ایسے ہی نہیں ہوئی، یعنی پچھلے کوئی نصف صدی سے یعنی ایک چکر جو ہے وہ چل رہا ہے کہ یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام دین توحید ہے. ہرگز نہیں. اگر کوئی قیامت آئی گئی ہے کہ آپ کو ایک لفظ میں اسلام کو بیان کرنا ہے تو اسلام دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کان کھول کر سنیے. اگر جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان دیتا ہے تو وہ اللہ کو ایک تو آٹومیٹکلی مان لیتا ہے، لیکن جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. کہاں تک پہنچ گئی یہ بات؟ یعنی جو ٹیکسٹ بک ہے پریپ کی، اس میں سوال ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کو ایک ماننا. یعنی بڑی صفائی سے، بڑی ہوشیاری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سے نکال کے باہر پھینک دیا. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. یعنی ہندوستان میں جب ہمارے بڑے صوفیاء کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے بڑی کثیر تعداد میں، یہ ہم سب کون ہیں سوائے ہم میں سے جو کرشی ہے یا ہاشمی ہے، جو سعودی عرب سے مائگریٹ ہو کے جن کے بڑے آئے، باقی میں اور آپ راجپوت، رائیں، جاٹ، ڈوگر، گجر، شیخ، ہم سب کون ہیں؟ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں. جب کثیر تعداد میں ہمارے بڑے مسلمان ہوئے تو ہندوؤں کو تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مذہب بھی ختم ہو جائے. تو بڑے سر جوڑ کر بیٹھے کہ چکر کیا ہے. تو ان کی سمجھ میں یہ آیا، پتا تو ان کو ہے کہ یہ جو ہم انتہائی نان سینس حرکت کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ شاید متنفر کر رہی ہے لوگوں کو کہ یہ کیا مذہب ہوا کہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک توحیدی ورژن نکالا، اور وہ توحیدی ورژن جو ہے وہ سکھ مذہب ہے، یاد رکھیے. ابھی حال ہی میں یہ بابا گرو نانک کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہے وہ سامنے آئیں. تو جو گرنتھ صاحب ان کی وہ کتاب ہے اس میں توحید ہی توحید ہے، لیکن جتنی مرضی توحید ہو وہ اس وقت تک اسلام نہیں بنتی جب تک اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ مین کی حیثیت سے نہیں، اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے شامل نہ ہو جائیں. تو سکھ بھی مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ وہ توحیدی ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں. بابا گرو نانک موحد تھا، مسلمان نہیں تھا. ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس میں شرک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کی کتاب نہیں ہے. اچھا، اب
ہماری پاس جو دولت ہے مسلمان کے پاس وہ کون سی ہے؟ وہ صرف دولت ایمان ہے. ہمارے پاس نہ کوئی عزت، نہ کوئی ہماری دنیا میں حیثیت، نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ تم کس حال میں ہو. ہر شخص جو ہے ہمیں مارنے پہ تلا ہوا ہے. ہمارے پاس دولت صرف ایک ہے اور وہ دولت ایمان ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کا، اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر سمجھ کا، آخری نبی ماننے کا. اب ہمارا دشمن جو ہے وہ درپے ہے کہ وہ ہم سے وہ آخری دولت جو ہے وہ بھی چھین لے. 9/11 کے بعد خاص طور پر یہ کام جو ہے وہ تیز ہوا ہے. وہ جنگ جو اسلام اور کفر کے درمیان ہے، اب یہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے 9/11 کے بعد. اس کے بعد نئے نئے قانون عجیب عجیب دنیا میں بنے ہیں. کسی بھی مسافر کو کسی ایئرپورٹ پر 9 گھنٹے تک انٹیروگیشن کے لیے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے. اب ایک آدمی جب وہ لاہور سے سوار ہوا ہے تو رات صبح 4 بجے اس کی فلائٹ ہے تو 12 بجے ایئرپورٹ پر رپورٹ کرے گا، سویا تو نہیں. اور وہ 4 گھنٹے اس کے ایئرپورٹ پر کبھی امیگریشن، کبھی وہ چیک ان، اور کبھی کیا کبھی کسٹم. اور پھر کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو ہوائی جہاز میں بیٹھ کے سفر کے دوران سو سکتے ہیں؟ میں تو نہیں سو سکتا. ویسے بس تھوڑی بہت اونگ آ جائے تو آ جائے. اور اس کے بعد پھر آپ کا 16 گھنٹے کا سفر ہے. انتہائی تھکے ہوئے آپ پہنچے ہیں اور وہاں آپ کو 9 گھنٹے انٹیروگیشن کے لیے ڈیٹین کر دیا جائے تو آپ کا تو دماغ گھما ہوا ہوگا بالکل. اب انہیں کرنا کیا ہے؟ یعنی کوئی مختلف، ویسے سن 2003 میں یہ گلے کاٹنے کے واقعات تھے، اس سے میرا ذہن منتقل ہوا تھا کہ یہ بھی وہ ڈرامے بنائے تھے نا سارے. ایکچوئل واقعہ پتہ نہیں کوئی تھا بھی صحیح کہ نہیں، یا ایکچولی کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا تو انہیں اس کو بڑا غنیمت جانا کہ اب اس کی کوئی سیریز چلائیں. اور پھر اس پر ہم نے سے کتنوں نے جا کر دیکھے گلے کٹے ہوئے، لیکن ٹی وی پر بس اس پر جو اینکرز لے کے بیٹھے اس موضوع کو، اور انہوں نے جس طرح اس کو کنڈیم کیا، اور مولویوں کو بھی بلا کر ان کی زبان سے نکلوا کے چھوڑا کہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ درندگی ہے، یہ ظلم ہے، یہ سفاکی ہے، بربریت ہے. اب وہاں اس کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے وہاں FBI آ کے گھروں میں سوال کر رہی ہے، ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے، انٹیروگیشن کے لیے آ رہی ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان سے. اچھا یہ جو سوات میں ہو رہے ہیں گلے کاٹنے کے واقعات، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب جو سنا ہے بار بار اینکر سے اور ان کے پروگرامز میں کہ یہ درندگی اور صفاکی ہے، بیچارہ مسلمان کیا کہے گا؟ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ابھی وہ پوچھ کے چلے گئے. اسی طرح ایئرپورٹ پر پوچھا، اس قسم کا واقعہ نے کہا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. اب اگلا سوال جب وہ سمجھیں گے کہ اب مسلمان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے اور یہ بڑے آرام سے اس کی نفی کر دے گا، وہ پوچھیں گے پھر وہ جو محمد نے گلے کاٹے تھے 650-700 افراد کے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں پھر دوہرا رہا ہوں آج اپنی بات. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ جب جان سامنے بنی ہو جان پر تو پھر یہ باتیں جو ہیں یاد اللہ تعالیٰ ہی دلاتا ہے انسان کو. ایک ہی راستہ ہوگا ہمارے پاس حضرت ابوبکر کی سنت پر عمل کرنے کا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور آپ نے اگلی صبح جا کر حرم میں تذکرہ کیا کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو لوگ بڑا ہنسے. ہم سے پہلے تو کہ ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ اس کی مت ماری گئی ہے معاذ اللہ. ابو جہل بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس گیا، بھائی یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پھر تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر نے پوچھا محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں. تو حضرت ابوبکر نے فوراً یو ٹرن لیا کہ پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پھر توفیق دے کہ ہم نے جو کچھ کو بھی جنرل تبصرے میں کہہ دیا ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پھر ہم انہیں تنہا نہ چھوڑیں. ہماری عزت بھی وہ ہیں، ہماری آبرو بھی وہ ہیں، ہمارا ایمان بھی وہ ہیں، سب کچھ ہمارا وہ ہے، اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. واحد سرمایہ میرا بھی آپ کا بھی وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. تو اس کا ریفرنس انہوں نے نکالنا ہے ضرور، اور مسلمان کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کرٹیسائز کروا کر یہودی کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑنی ہے. لیکن ہم عزم کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس نے اپنی مہربانی سے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، ایسے ہی ہماری موت جو ہے وہ بھی اسلام پر آئے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے آئے اور ہم کہہ دیں کہ جو مرضی کرنا کر لو، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے علم کے مطابق، میرے ایمان کے مطابق اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ